مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور خاص کر جموں میں ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب ہم کو جاگنا چاہیے. دیکھیے جتنی بھی سرکاریں اس وقت آتی ہیں جاتی ہیں، خاص کر جو اس وقت سرکار دلی میں ہے، انہوں نے ہمارے جنگل، ہمارے پہاڑ، ہمارے دریا، ہمارے نالے، مونگ پھلی کے دام ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیے ہیں. وہ کتنے پیڑ کاٹنا چاہے، لاکھوں پیڑ ڈیولپمنٹ کے نام پہ کہ ہم نے جی 6 لین بنانی ہے، ہم نے جی ٹنل بنانا ہے. ٹنل بناتے ہو تو آپ پہاڑ کے سینے کو چیر کے وہاں سے مٹی، وہاں سے جو ہمارے چشموں کا پانی سارا نکل آتا ہے تو ہمارے پہاڑ کھوکھلے کر دیے. ابھی آپ کا امرتسر کٹرا 4 لین یا 6 لین بن رہا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو عقل نہیں ہے. یہ جو ہمارے دیوی دیوتا جنہوں نے جنگلوں میں اوپر جا کے اپنا گھر بنایا ہے ایکانت میں، تو آپ جو یہ درشن کے مذہبی جو ہماری جو مندر ہیں، یہ مندر ہے پوجا کے لیے، اس کے لیے 3 مہینے 4 مہینے کوئی پلاننگ کرے پھر چلا جائے. آپ نے اس کو پکنک سپاٹ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیے 4 دھام میں آپ نے اتنی سڑکیں بنائی، اتراکھنڈ ہو، وہاں سے جو بھی ایریا ہو، کہ آج 2 دھام آپ کے بند ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹھیکیداروں کے لیے آپ نے جو ہے جنگلوں کے سینے چیرنے ہیں. ابھی یہ جو امرتسر اور کٹرا روڈ بن رہا ہے، اس میں بھی لاکھوں پیڑ کٹنے ہیں. آپ نے وہاں کی روزی روٹی جو ہے کٹرا کے، ان کے پیٹ پہ لات مار کے آپ کہتے ہیں لفٹ چیئر لیں گے، اس میں بھی بہت سارے پیڑ کٹیں گے، بہت تباہی بربادی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے جب تک ہم لوگ یہاں کے ناگرک نہیں جاگیں گے اور لوگوں کا ہاتھ نہیں روکیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو گرین ٹرائبیونل وہ بھی ان کو روک نہیں پاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے دریاؤں میں جو ہمارے نالے ہیں اس میں سے کتنی مائننگ ہو رہی ہے، اور مائننگ کون کرتے ہیں؟ باہر کے ٹھیکیدار. وہ اتنی بڑی بڑی مشینیں لگائی انہوں نے، جہاں پر 1 میٹر جانا چاہیے وہاں 5 میٹر جان رہے ہیں. یعنی ہمارے دریاؤں کو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ انوائرمنٹ ڈیزاسٹر ہے. اس بار مونسون آیا تو اتنی تباہی مچائی. ہم سوچتے اگلے سال کچھ نہیں ہوگا، نہیں. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، لینڈ سلائڈز ہیں، یہ جو دریاؤں کے بیچ میں اتنا پانی آ رہا ہے، یہ رکے گا نہیں اب. کیونکہ ہم نے خود اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی زیادہ کی ہے کہ آج ہم خود تو برباد ہو گئی، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم تباہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب تک میں سمجھتی ہوں لوگ خود نہیں جاگیں گے، جب تک ہم بات نہیں کریں گے. میں تو کہتی ہوں سپریم کورٹ کو 100 موٹر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ سارا ہمالیہ ریجن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیکیٹ ہے، بہت سینسیٹیو ہے. چاہے اتراکھنڈ ہو، ہماچل ہو، آج پنجاب بھی برباد ہو گیا ہے بارش سے، پانی سے، دریاؤں سے، اور جموں کشمیر ہے. اس میں ان کو 100 موٹر نوٹس لینا چاہیے. اور یہ جو بربادی ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ، یہ جو ٹھیکیداری، یہ تو سرکار، وہ کہتے تھے کہ پرائیویٹ لوگوں کو کام کرنے دو، سرکار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو آپ نے تو ٹھیکیدار، آپ کی جیب میں سارا پیسہ سرکار کی جیب میں جاتا ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں بھی 6 لین بناؤ، وہاں بھی ٹنل بناؤ. جہاں ٹنل کی ضرورت ہے، اگر آپ مغل روڈ پہ ٹنل بنائیں گے تو یہ جو نیشنل ہائی وے ہماری ہے جو روز بند ہوتی ہے، اس کا دباؤ کم ہو جائے گا. وہ نہیں کرتے. سمتھن پہ ٹنل نہیں بناتے ہیں جہاں سے آپ کا دباؤ کم ہو جائے گا، مگر چھوٹی درجنوں ٹنلیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بالکل تباہی، کیونکہ اس میں پیسہ ملتا ہے. تو میرا یہی ہے کہ اگر لوگ ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو کبھی نہیں جاگ پائیں گے. انوائرمنٹل کلیئرنس اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. کاٹو پیڑ، چاہے انوائرمنٹل کلیئرنس ملے نہیں، کیونکہ سرکار کا پروجیکٹ ہے، ٹھیکیدار نے پیسہ دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ. کشمیر کے کریواس پہ حملہ، جموں کی پہاڑیاں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب ٹھیکیداروں کے پاس ہے. جو جہاں چاہے ٹھیکیدار اس کو کھود کے جتنا چاہے وہ اس میں سے مٹی سب نکال سکتے ہیں. کوئی نہیں ہے. چناب ویلی دیکھیے اس وقت موت کا کنواں بن گئی ہے، وہاں دیکھیے کتنی بربادی ہو گئی ہے، کوئی پوری تباہی ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے آنے والے 10-15 سال کے بعد وہ جگہ رہنے کے قابل بھی رہے گی. ٹورزم اور ریلیجس ٹورزم، اس کو ٹھیک ہے، ٹورزم بہت اچھی بات ہے، ریلیجس ٹورزم بہت اچھی بات ہے، اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ لاکھوں لوگ آئے ایک دن میں تو تاکہ آپ کی واہواہی ہو جائے. میں بھی گئی ہوں ویشنو دیوی، میں نے بھی بہت دیر ہم نے سوچا، اس کے بعد پہاڑی چڑھے چلے اور اچھا لگا. آج آپ چاہتے ہیں کہ کر کے سب لوگ پہنچ جائیں. اتنی سڑکیں بنائیں کہ جو 4 گھنٹے کا سفر ہے اس کو آپ آدھے گھنٹے میں طے کریں، 1 گھنٹے میں طے کریں. اور یہ کرتے کرتے آپ واتاورن کے ساتھ اتنی بربادی، اتنی تباہی کر رہے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں.
تو اس لیے میری گزارش ہے اپنے جموں کے لوگوں سے، انہوں نے اس بار دیکھا جو ہم نے 2014 میں کشمیر میں دیکھا، ہم نے آج جموں کو بھی دیکھنا پڑا کہ ہم لوگ خاص کر جوان جو یوتھ ہے وہ جاگ جائیں، اور یہ جو پیڑوں کی کٹائی ہے، جنگلوں کی کٹائی ہے، جنگل میں کوئی گجر مناتا ہے ڈوکا تو اس کو باہر نکال دیتے ہو آپ، حالانکہ وہ پیڑ نہیں کاٹتا ہے، اس کی گائے بکریاں وہاں چرتی ہیں، مگر آپ خود مشینیں لے کے جنگلوں کو ایسے صاف کر رہے ہو اس وقت۔